بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی پر پروگرام انکار۔ مرکز میں حکومت اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ آمنے سامنے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل پر متحدہ قومی موومنٹ سراپا احتجاج ہے اور وہ کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے گورننس کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے، اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جس سے ان کے کارکنوں کی یا کراچی یا سندھ کے عوام کی حفاظت ہو سکے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں تحریک انصاف اور حکومت آمنے سامنے اس بنیاد پہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جس کا خط حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا تھا وہ ابھی تک نہیں بن پایا۔ آج بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، اور اگر یہ کمیشن نہ بنا اور اس بار تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پہ آئی تو اب حکومت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے کہ کیا حکومت واقعی غیر سنجیدہ ہے جوڈیشل کمیشن کے قیام میں، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد ایک بار پھر حکومتی ترجمان وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اپنی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پھر جو عمران خان صاحب نے کہا، جو تنقید کی، ان کا جواب دیا، اور وہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب پہلے جو ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی ٹریبیونل یا اسی عدالت کے خلاف وہ ایک نئی درخواست دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین سوال ہے جس میں دو جماعتیں حکومت اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے گورنر چودھری سرور مستعفی ہو گئے، لیکن وہ جاتے جاتے گورننس پر کئی سوالات چھوڑ گئے۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کا کہنا تھا کہ یہاں لینڈ مافیا گورنر سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کر ویڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ قاف کے سینئر نائب صدر اجمل وزیر۔ اجمل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے تحریک انصاف کی رہنما محترمہ اندلیب عباس۔ اندلیب صاحبہ، آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسٹوڈیو میں ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب عظیم چودھری۔ عظیم چودھری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ ہی لمحات میں میاں عبد المنان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، لیکن گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اندلیب صاحبہ، آپ سے آغاز کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج پھر ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے جواب میں پھر پرویز رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ معاملہ یہ کیوں آگے نہیں جا رہا؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ جیسے کہ حکومت کہتی ہے کہ جب آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن پایا؟ جاوید، جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے نا، تو یہ سٹوری تو اتنی دفعہ میڈیا نے بھی دکھائی ہے، اور یہ پورا پروسیس اگر ہم دیکھ لیں تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جو کہ 11 جماعتوں نے اگری کیا اور سب نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی، ان کی اپنی جماعت نے بھی کہا، بلکہ چودھری نثار کا تو وہ فیمس کوٹ ہے کہ جی 60-70 ہزار تو ووٹ ہی ویریفائی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری جو ہسٹری 1.5 سال کی ہے جس میں آہستہ آہستہ ساری جماعتیں شامل ہو گئی، اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب نے ایک پورا وائٹ پیپر 1 to 4 پہ لکھ بھی دیا کہ ہاؤ دی 2013 الیکشن واز اسٹولن۔ یہ سارا ایویڈنس جمع ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ نے کہا کہ جی ہم ساری باتیں ان کے مان گئے ہوئے ہیں سوائے استعفے کے، اور یہ لگے ہیں کہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں تو ہم بالکل ساری کی ساری باتیں مان کے، سارا جوڈیشل کمیشن مان کے، ساری وہ کہ آرڈیننس آنا ہے، پریزیڈنشل آرڈیننس آنا ہے، یہ بھی مان گئے، 45 ڈیز میں ہوگا، یہ بھی مان گئے۔ اس کی ساری رپورٹ انہوں نے خود بھی میڈیا کو دے دی کہ ہم یہ ساری باتیں مان چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جب ہم پیچھے ہٹے ہیں دھرنے سے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا پشاور میں، اور ہم نے ایک عوام کو رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی اتنی ہماری موومنٹ اس وقت پیک پہ تھی لیکن ہم نے وہ بند کی، اور سب نے کہا کہ جی اب یہ اخلاقی اور یہ قانونی تقاضا ہے کہ نون لیگ ایک جوڈیشل کمیشن ایسا بنائے جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنایا تھا ویسا نہ ہو، جو انہوں نے فیصل آباد میں جہاں حق نواز صاحب شہید ہوئے ویسا نہ ہو، بلکہ ایک امپاورڈ جوڈیشل کمیشن ہو، اور اس کے ٹی او آرز میں یہ اس کو پاور دی جائے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہندوستان میں جو الیکشن کمیشن ہے
اور جو وہاں نظام ہے الیکشنز کا وہ امپاورڈ ہوتا ہے, وہ تمام ایگزیکٹو اور تمام منسٹرز اور ایم پی ایز ایم این ایز کے اوپر ہوتا ہے. اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن ایسا ہو جس میں سارے انہوں نے جو خود کیے ہوئے ہیں ٹی او آرز اگری کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق بنا دیں. اب یہ ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے اعتزاز احسن صاحب نے بھی کھولا, انہوں نے کہا جی شیر نہیں نکلا, بلی نکلی, چوہے نکلے اس کے اندر سے, 122 کی بھی بے ضابطگیاں ساری نکل رہی ہیں, اور ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے. ہم کسی طریقے سے ان کے پریشر اور ان کے دباؤ کے نیچے آ کے جو اپنے لیے یہ نتائج نکالنا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے مجبور ہو کے آج پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی حقیقت دیکھو, تمام پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہیں آپ کے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور آئین کے مطابق, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی لا کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. کہتے ہیں جی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, irregularities ہوئی ہیں, قانون ٹوٹا ہے, لیکن وہ ہمارے ذمہ نہ ڈالیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم کسی کے ذمہ نہیں ڈال رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, دیکھ لیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں میاں منان صاحب, بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں میاں صاحب. لیکن اجمل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کے قیام کی تاخیر کی وجہ سے جو سیاسی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے, اس لحاظ سے یعنی کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے؟ میرے خیال میں جاوید صاحب اگر آپ دیکھیں تو جو عمران خان نے جب دھرنا ختم کیا اے پی ایس کے بعد, تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا, کیونکہ وہاں پہ جو اے پی سی پشاور میں ہوئی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی ابھی یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور اس کے بعد اس کے جو وہ ہے جو تحقیقات ہے, آڈٹ ہے الیکشن کا 2013 کا, وہ ہونا چاہیے. لیکن ادھر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مسلم لیگ نون یا حکومت کیا یہ چاہے گی کہ اگر 2013 کے الیکشن میں, جس پہ ہم تو 100% کنفرم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, کیا وہ یہ چاہے گی کہ وہ اس قسم کے ٹی او آرز سامنے لائیں جس کی وجہ سے 2013 کے الیکشن کا وہ جو چٹا کٹا ہے وہ سارا کھل جائے؟ میرے خیال میں پہلے بھی یہ کہتا رہا, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ کبھی بھی وہ ٹی او آرز جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے نون والے, اور جو نون والے چاہتے ہیں وہ کبھی عمران خان نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جتنا بھی اس پہ ٹائم لگے گا یہ آپ کے سامنے ہوگا اور یہ چلتا رہے گا اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. ایک چیز مسئلہ یہ ہے کہ اوریجنل مسائل کی آپ نے بات کی نا جی, مسائل کیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے پاکستان کے عوام کو کبھی کس چیز کے پیچھے لگا جاتے ہیں, کبھی کس چیز کے. مثلا ابھی پیٹرول کا مسئلہ ہوا اور پھر رزلٹ کیا نکلا کہ وزیر پیٹرولیم آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پوری رسپانسبلٹی بیکاریوں کی تھی اور میڈیا کی تھی, یعنی میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کیونکہ میں وفاقی وزیر ہوں, انہوں نے اس پہ ڈال دیا. اچھا, اب پھر رسپانسبلٹی کوئی فکس نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کا وزیر خارجہ نہ ہو فل ٹائم, جس ملک کا وزیر قانون نہ ہو فل ٹائم, جس ملک کا وزیر دفاع نہ ہو فل ٹائم, یہ کیسے, یہ ایسے تو جاوید صاحب جس طرح یہ پی ایم ایل این والے حکومت چلا رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ ملک چلا رہے ہیں, وہ تو ایک پرچون کا جو دکان ہوتا ہے نا, اس طرح تو آپ وہ بھی نہیں چلا سکتے. اور پھر کیا کہ مسئلے پہ مسئلے, عوام کے جو پرابلم ہے وہ وہیں پہ ٹھہرے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے, پرچون کی دکان کی طرح چلا رہے ہیں. اس کا جواب لیتے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں صاحب, کمیشن بنا دیں, معاملات حل کر دیں, ورنہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے, پھر آپ کے لیے مسائل بنیں گے. کیوں پرچون کی طرح آپ حکومت چلا رہے ہیں؟ کوئی دکان ہے, پرچون کی دکان ہے, یہ حکومت ہے. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی, بات یہ ہے کہ جو کچھ فرمایا محترم جناب عمران خان صاحب نے, ہم ان کا نام پورے احترام سے لیں گے, کیونکہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہر قومی لیڈر کا نام احترام سے لیں. انہوں نے جو فرمایا کنٹینر پہ اور جو فرمایا اپنے جلسوں پہ کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے, پلان لکھ دیں بھائی. میں بہت چھوٹا کارکن ہوں, کل جوڈیشل کمیشن بن جائے گا. ان کے اپنے فرمائے ہوئے الفاظ پہ منظم دھاندلی اور پلان دھاندلی.
وہ پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ کاٹ دیں. جہانگیر ترین صاحب نے خط لکھا ہے, وہ بدقسمتی سے میں لایا نہیں, اس میں کہتے ہیں یہ کاٹ دیں اور یہ لکھ دیں کہ اگر کسی حلقے میں دھاندلی ثابت ہو جائے. آپ فرمائیں 1970 کے الیکشن سے لے کر آج تک کس الیکشن کے بعد الیکشن ٹریبونل میں لوگ اپنی شکایات لے کر نہیں گئے؟ سینکڑوں کی تعداد میں گئے. میں ایک مثال ہوں آپ کے سامنے کہ میں 1000 کے قریب ووٹوں سے 2008 کا الیکشن ہارا, اور میں 2.5 سال 3 سال پھرتا رہا ٹریبونلز میں, اور میرے صرف ریجیکٹ, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, ریجیکٹڈ ووٹ گنے گئے, مجھے باقی ووٹ گننے کی عدالت نے اجازت نہیں دی, اور میں خوش قسمت تھا کہ اس میں سے بھی 423 ووٹ میرے بڑھ گئے. اور جب میں نے دوسری درخواست دی وہ ریجیکٹ کر دی. مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں, میں نے کہا نہیں میں سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا, میں عوام میں جاؤں گا, اور آخری 1.5 سال میں عوام میں گیا, اور اس الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی. اب آپ دوسرا جو میری درخواست یہ ہے کہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ کے پی کے میں شفاف الیکشن ہوئے, وہاں سے ہم سینٹ الیکشن میں جائیں گے. یہ بات صحیح ہے؟ تو کے پی کے سے جو ایم پی اے جیتے ہیں شفاف, ان کو تو اسمبلی جانے دے, ان کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو شفاف جیتے ہیں نا, ہم تو آپ کو کہتے ہی نہیں کہ غلط ہے, تو ان کو تو آنے دیں. بات یہ ہے کہ خان صاحب کی سیاست میں جو کر رہی ہے وہ تو اللہ بہتر جانے, لیکن ان کے اپنے ووٹروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جنہوں نے کے پی کے میں یا کسی بھی سیٹ پہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو جتا کے بھیجا یا ایم پی اے کو جتا کے بھیجا, ان کو کیوں ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے؟ آج ووٹر آسمان کی منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نمائندہ تو استعفیٰ دے کر یا بائیکاٹ کر کے گھر بیٹھ گیا ہے, اب ہم کس کی ماں کو ماسی کہیں؟ چلیں چوہدری صاحب, کئی مہینوں اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, ضد وہاں سے زیادہ آپ کو لگ رہی ہے, ضد یہاں سے آپ کو زیادہ لگ رہی ہے, معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم پچھلی دفعہ یہاں اکٹھے ہوئے تھے تو 245 پر بھی گفتگو ہوئی. جی بالکل. 245 کی موجودگی میں کچھ ہو نہیں سکے گا تا وقت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی 21ویں, اس پہ تو آپ نے ان سے تسلیم کیا کہ ہم اس میں شریک ہیں, اس فیصلے کو مانتے ہیں, ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نہیں گئے. پالیٹکس میں تجربہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وقت تو خیر ہوتا ہی ہے, لیکن تجربہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تجربہ یہ سکھاتا ہے کہ جو ہاتھ میں آ گیا اس کو گریب کر لو اور مزید لینے کے لیے کوشش کرو. یہ اس فکرے کے حوالے سے حکومت جیت گئی ہے. حکومت نے جو ہاتھ آیا اس کو گریب کر لیا اور باقی لینے کی کوشش کی. پورا کا پورا ٹیمپو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. اس وقت تحریک انصاف اپنے ان بنیادی اصولی موقف سے بہت دور جا چکی ہوئی ہے جو وہ اختیار کیے ہوئے تھی. قومی دھارے کی پالیٹکس میں جس وقت چیزوں کو منوایا جاتا ہے تو یہ کہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک ایرے صرف آپ کی بات مان لی جائے اور میری تمام باتوں کو آپ نظر انداز کر دیں. جب ترمیم ہو رہی تھی اور تمام لوگ میز پہ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب چلیں آئیے بس اب آگے چلتے ہیں, تو وہیں پر یہ معاملہ طے کر لیتے, سب کی موجودگی میں طے کر لیتے, آسانی کے ساتھ ہو جاتے. بند کمرے کے مذاکرات کے بارے میں اور آپ قیاس رائے کر سکتے ہیں, حتمی رائے نہیں دے سکتے, لیکن وہاں جو گفتگو ہوئی تھی اس پہ لوگوں نے حتمی رائے دی. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اب انتظار کرنا پڑے گا. یا وہ ایجیٹیشن میں جائیں گے جس کا ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا, یا ان کو انتظار کرنا پڑے گا, اور شاید اب انتظار ہی کرنا پڑے گا. تو یہ آپ نے بڑی اہم بات کہہ دی ہے. اندلیب صاحبہ, چونکہ اس دھرنے کو ہم کور کرتے رہے, ہم جاتے بھی رہے, ہمارے رابطے بھی ہوتے رہے, اجمل وزیر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کنٹینر پہ یہ بھی مستقل موجود رہے. میری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 23, 24, 25 اگست کو جو چیزیں آپ منوا سکتے تھے وہ آج جس پوزیشن میں آپ لوگ ہیں شاید وہ نہ منوا سکیں. میں اس پہ آپ سے بھی تبصرہ لوں گا اجمل صاحب, لیکن اندلیب صاحبہ اب پاکستان اس قسم کی جو احتجاجی سیاست ہے اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. آپ کیا رسپونڈ کریں گی؟ پہلے تو میں اپنے جو ریسپیکٹڈ کولیگز ہیں ان کی کچھ باتوں کا جواب دوں گی. انہوں نے کہا جی سیاست کے اندر
جو ہاتھ میں آئے نا موقع کی حساب سے گریب کر لینا چاہیے. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں وہ سیاست اور اس تجربے کی کہ تجربہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے, یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تجربہ کار ٹیم ہے نون لیگ کی جس نے ملک کا تیسری دفعہ یہ حال کیا ہے. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس قسم کے تجربے کا نہ ہم سیاست کرنے آئے ہیں, نہ ہم ایسا تجربہ چاہتے ہیں جس میں کس طرح سے کرپشن کرنی ہے, کیسے عوام کو بجلی پانی گیس پیٹرول سے محروم کرنا ہے, کس طرح سے بیوروکریٹس اور منسٹرز کو اپنے خاندان میں پھیلانا ہے. ہمیں اس تجربے کی نہ قطعاً ضرورت ہے نہ اس ملک کو ضرورت ہے. اس ملک نے 40 سال یہ تجربے دیکھ لیے ہیں. اور دوسرا جو ان کا کہنا تھا کہ جی جب موقع ملے اس وقت میں آپ گریب کر لیں, اور حکومت نے گریب کر لیا, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. حکومت نے جو جو چیزیں گریب کی ہیں ان گریبنگ کے اوپر تو آج آپ دیکھ لیں کہ رمضان شوگر مل سے ایک ماں 4 بچوں کے ساتھ جیل میں سے نکلی ہے جب اس کا خامند اندر تھا, کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کی شوگر مل ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج گورنر سرور صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم سارے دھرنے پہ کہتے رہے, 25 تاریخ کو بھی کہا, 24 تاریخ کو بھی کہا, اور پچھلے 18 سال سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو لینڈ مافیا ہے اور اس لینڈ مافیا کے یہ سارے جس کو کہتے ہیں پرچار کرتے ہیں اور یہ شیئر ہولڈرز ہیں, اس نے اس ملک کو فروخت کر دیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو تجربہ اور یہ جو آپ کریں اس قسم کی سیاست ہم کرنے نہیں آئے. ٹھیک ہے, چاہے 24 اگست ہو, 2013 ہو یا 14 ہو, ہم اپنے اصولی موقف پہ قائم ہیں. اور اس اصولی موقف میں یہ بڑا واضح ہے کہ ہم جو ڈیفینیشن لے رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی فری فیئر الیکشنز کی, وہ ڈیفینیشن ہے جو آئین میں دی گئی ہے. اور اگر یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں, جیسے کہ بہت سی چیزیں ماننے کو تیار نہیں ہیں, یہ تو ظاہر ہے ان کا تجربہ بہت ہے. ٹھیک ہے اندلیب صاحب, ایک بریک کی طرف مجھے جانا, میرے خیال میں آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ایک بریک لیتا ہوں میں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی چوئی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. آپ جانتے ہیں میں بحث میں تو بالکل جاتا ہی نہیں, میرا کام بھی نہیں ہے کہ میں بحث ٹھیک ہوں, لیکن یہ میری بہن شاید جذبات میں کہہ گئیں اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ گئیں. وہ ہاکی کے میدان میں کرکٹ کھیلنے چل پڑی ہیں. جو گریب کرنے کا معاملہ ہے, جس طرح انہوں نے اس پوری بات کی تمہید باندھ کے پورا اس کو لمبا کیا, کھینچ کے اور لمبا کیا, وہ دوسری طرف ان کو لے گئی. حالانکہ آپ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اچھی نیت سے بات کی. جی میں اب چونکہ انہوں نے وہ ساری بات رگیت دی, اس لیے اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے فکرہ. ٹھیک, یہ فرنٹیئر کی یا کے پی کے کی جو اسمبلی ہے یہ گریب کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہاں سے سینٹ کی سیٹ گریب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیں لوگوں کو, پھر ان کو جانے دیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. اگر ان سے بھی استعفے لے لیں. اپنے گھر کو تو ان آرڈر نہیں کر سکے اور کیچڑ اچھالنے چل پڑے ہیں. پالیٹکس میں کیچڑ اچھال کے کیچڑ اچھالنے والے کی زندگی مختصر ترین ہو جاتی ہے. بلا شبہ عمران خان صاحب کی قومی خدمات ہیں, کوئی انکار نہیں, وہ پالیٹکس میں ہیں, کوئی انکار نہیں, وہ طویل عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, کوئی انکار نہیں, لیکن دوسرے نمبر پہ زیادہ ووٹ لیے ہیں انہوں نے. پارلیمانی پارٹی ان کی نوزائیدہ ہے. نوزائیدہ اور بزرگ میں تجربے کا جو فرق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا 6 مہینے اور 60 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے جی اجمل صاحب, وہ نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ ایک لمحہ آیا تھا, وہ دن بھی آئے تھے کہ جب گریب کیا جا سکتا تھا, جب اپنے مطالبات منوائے جا سکتے تھے, لیکن معاملہ بہت طوالت پکڑ گیا اور پھر بدقسمتی سے یہ واقعہ ہو گیا سانحہ پشاور, اور اس کے بعد پھر خان صاحب کو وہ دھرنا ورنا اپنا ختم کرنا پڑ گیا. تو بہت سی چیزیں میز پر ہی منوائی جا سکتی تھیں, اور وہ 23, 24, 25 اگست کو وہ ہو سکتا تھا جب دھرنا شروع ہوا تھا. اصل میں جاوید صاحب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت پی ایم ایل این کی ایک پالیسی ہوتی ہے. ظاہر ہے انہوں نے ایک ایسی پالیسی رکھی کہ جس وقت ان کے اوپر پریشر زیادہ آ جاتا تھا تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم مذاکرات کہتے ہیں, تو پھر وہ ٹیم اور پھر جو ان کے پاس ٹیم تھی وہ آ جاتی تھی, مذاکرات کرتی تھی. لیکن انہوں نے ٹائم گین کرنے کی کوشش کی اور وہ کرتے کرتے دیکھیں یہ ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, وہ کہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے, اس کی جیت کے بھی اس کی ہار, یہ چلتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ
इस वक्त अगर आप जो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको ज़रा अगर आपको देखें मसला ये है, मियां मनान साहब मेरे काबिल मोहतरम बड़े हैं, मसला ये है कि हमें ये देखना है कि क्या इनके पास इस वक्त इस पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऐसे लोग नहीं हैं, जैसे ये सीनियर तरीन लोग बैठे हुए हैं, इनको क्यों जब जिम्मेदारी खुद नहीं कर सकते ये जिम्मेदारी क्यों तकसीम क्यों नहीं करते? मतलब आवाम के जो मसाइल है वो आप एक मसला देखिए, लोड शेडिंग का मसला, पेट्रोल का मसला, अभी मैंने सुना है कि आटे का मसला भी आ रहा है, फिर आगे मैंने ये सुना है कि फर्नेस ऑयल का मसला भी आ रहा है। तो ये जितने जितने मसले हैं, अगर इमरान खान निकले ना निकले, कोई और निकले ना निकले, लेकिन मुझे वो चीज नजर आ रही है कि आखिर पे अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, आप तो बात तो हमने ये करनी है कि जमहूरियत है, जमहूरियत इसलिए होती है कि उसको आप अवाम को डिलीवर करें। आप मुझे बता दें कि पिछले 1.5 साल में आपने अवाम को क्या डिलीवर किया? कोई एक चीज मुझे बता दे जो आपने अवाम को डिलीवर किया हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़। क्या जावेद साहब आप मुझे बता दें किधर भी अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान में? इस वक्त कराची के हालात आपके सामने है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, केपी आपके सामने है, इवन इस्लामाबाद की सिचुएशन आपके सामने। मसला यह है कि डिलीवर, अगर हुकूमत को टाइम मिला है तो हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए, अवाम के तौर पे अवाम की तरफ डिलीवर करना चाहिए। और अगर वो डिलीवर भी नहीं करते और जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाएंगे तो फिर ये जो है ना, ये इस तरह फिर नहीं चलेगा। फिर इनको आखिर पे ये, अब आप आज जो अभी आपने बात की है चौधरी सरवर साहब के, आप मुझे बता दें कि एक बंदा है, मैं खुद उसके दिल से कदर करता हूं, उस बंदे वो आज रो कर यानी रो रहा था जिस वक्त उसने रिजाइन दिया। उसको मैंने तो गवर्नर नहीं मुकर्रर किया था ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर मुकर्रर किया था। अगर उसका गवर्नर रोकर रिजाइन देकर जा रहा है तो आप मुझे बता दें चौधरी सरवर के ऊपर तो पाकिस्तान में कोई इस किस्म की बात नहीं है। वो बाहर रहकर उसने बाहर एक नाम पैदा किया और वहां के जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर भी रहे, वो हमारे सबके लिए काबिल कदर है। अगर एक बंदा वहां से आकर, बाहर से आकर एज ए गवर्नर रोकर रिजाइन देकर जा रहा है तो ये मुझे बता दे कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है पीएमएलएन के पास कि उन्हीं का गवर्नर रोकर जा रहा है। ये हाल है साहब। गवर्नर साहब तो जा रहे हैं लेकिन साथ में वो गवर्नेंस पे भी सवालात छोड़ गए। उन्होंने कहा लैंड माफिया ज्यादा ताकतवर है, सच यहां बोला नहीं जा सकता, कहत है। और ये तासुर क्यों नहीं खत्म होता कि ये 4-5 जो नून के लोग हैं वही मियां साहब को फैसले करने पे मजबूर करते हैं? जी, मेरे भाई अजमल वजीर ने और आपने जो फरमाया, गवर्नर साहब मेरे अजीज हैं, मेरी बरादरी है, राई बरादरी से, बहुत शरीफ आदमी हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल है। उन्होंने जो लैंड माफिया की बातें की वो उनके पास बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी शिकायत कराची से पेशावर तक है। अब केपीके में एक तब्दीली आ गई है। तब्दीली ये आई है कि कल सारा दिन आप कैपिटल टीवी दिखाता रहा है मालम जब्बा के वो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लोएस्ट पे वो होटल दे दिया, हाईएस्ट पे देना चाहिए था। शायद ये भी एक तब्दीली है कि जो चीज़ हाईएस्ट बिड पे बेचनी है वो लोएस्ट पे बेच दो, हम मान गए। तब्दीली ये दूसरी ये है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के सामने इन्होंने 21 जो हमारी अमेंडमेंट आई है 21वीं तरमीम, फौजी अदालतों को तस्लीम किया और हामिद खान साहब को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। ये भी एक तब्दीली है, हम इनकी तब्दीली को सलाम करते हैं। 13 अगस्त को जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने दस्तखतों से खत जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, ये जो मुनज़्ज़म धांधली फरमा रहे हैं ये उसकी आप तफ्तीश करा लें। और जो अगली तब्दीली है वो मेरे भाई अजमल वजीर साहब का तल्लक भी चूँकि उसी सूबे से है, तो ये पीपल्स पार्टी के हुकूमत के वजीर मोहतरम खटक साहब आज उनके वजीर आला हैं, ये भी एक तब्दीली है। वजीर इतलात जिनका तल्लक मुस्लिम लीग काफ से था वो आज उनके वजीर हैं। वजीर सेहत भी मुस्लिम लीग काफ से हैं। खटक साहब को जब इमरान खान साहब ने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कोर कमेटी में कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ ये फरमा दे मेरे पीटीआई के मेहरबान और मेरी बहन भी कि खटक साहब ने पश्तो में जवाब क्या दिया था जिसको कोरा जवाब कहते। क्या 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 जवाब दिया था? मैं नहीं देता, मजाक है। अच्छा, यानी कि इलेक्शन लड़ना मजाक है।
ٹھیک۔ دیکھو نا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، کرکٹ بچوں کا کھیل ہے، سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اچھا چلے میں اس کا جواب لیتا ہوں، لیکن ایک بریک کی طرف مجھے پھر جانا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔